قریشی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ روزہ کی نیت کب اور کیسے کرنی چاہیے؟ کیا اس میں جو عربی والی نیت ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان وہ پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب آپ کا بھی شکریہ اور سنو نیوز کا بھی ویلکم سر۔ ماہ رمضان میں اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بس اس کا روزہ ہو جائے۔ دلوں کا حال تو اللہ خوب جانتے ہیں، اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بالکل ٹھیک، امام بخاری پہلی حدیث یہی لے کر آئے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان یہ عربی کے جملے ہیں جی، جو آپ اردو میں بھی اور ہر بندہ مادری زبان میں ان کو یوز اور استعمال کر سکتا ہے۔ صحیح، یعنی آنے والا جو کل ہے جی، میں اس دن کی یہ نیت کر لیتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا، بس اتنی سی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ان الفاظ کا دہرانا بھی ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو سحری ہے، جی، سحری کھانا جو ہے یہ از خود نیت ہے۔ بالکل ٹھیک کہ ایک شخص سحری، فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص سحری کے لیے اٹھا تو سحری کھانا بھی خود بھی نیت ہے، ظاہر ہے وہ اسی وجہ سے تو اٹھا ہے۔ جی، اور ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورے دن جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ بیمار ہے جی، اور وہ رمضان میں ہی بیماری سے گزر رہا ہے، صحیح، تو دوپہر کے بعد، زوال کے بعد جی، اگر وہ کچھ کھائے پیے بغیر پورا دن یوں گزار لیتا ہے اور روزے کی نیت نہیں کرتا تو روزہ نہیں ہوگا۔ صحیح، اور اگر وہ زوال سے پہلے نیت کر لیتا ہے کہ آج کا جو دن ہے میں کچھ ویسے بھی کھا بھی نہیں رہا ہوں، پی بھی نہیں رہا ہوں، لیکن میرا روزہ ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، جس کو شرعی نصف النہار کہتے ہیں، جس کو شرعی نصف النہار کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور اسی طریقے سے اگر ایک آدمی رات کو وہ نیت نہیں کر سکا اور وہ صبح سویرے ہی وہ اٹھا، یعنی مطلب وہ سحری بھی نہیں کر سکا، لیکن نصف النہار سے پہلے اس نے یہ نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے، تو اس کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ صحیح، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ باقی یہ ضروری ہے کہ وہ شخص جو رمضان المبارک میں تو وہ کوئی اور نیت بھی کرے، وہ رمضان ہی کا روزہ ہی شمار ہوگا، بالکل ٹھیک، لیکن باقی دنوں میں پھر جب بھی وہ رمضان المبارک کے علاوہ کوئی نیت کر لیتا ہے تو اسی نیت پر ہی دار و مدار ہے کہ وہ قضا روزہ ہے یا وہ نفلی روزہ ہے یا وہ عاشورہ کا روزہ ہے، جو بھی نیت کرے گا وہی نیت جو ہے وہ اللہ کے حضور شمار کی جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب ایک بات ضمناً ذہن میں آ گئی ہے کہ یہ جو سر نے زیف کی بات کی ہے نا، کمزوری ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ پہ، آپ کے ذہن میں ہوگا وہ واقعہ ذرا سنائیے، کہ کسی غزوہ پہ جا رہے تھے تو کچھ جو صحابہ تھے انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو وہ راستے میں بڑے وہ کمزور اور نڈال ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جی، یہ جیسے قائی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ امت میں خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور لوگوں کو تنگیوں میں مت ڈالو، بشروا خوشخبری دو اور لوگوں کو نفرت میں۔ تو یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے، ہاں بالکل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لا رہے تھے اور راستے میں آپ کو بتایا گیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے کہ بہت ہی زیادہ وہ پیاس سے بھی نڈال ہو گئے تھے اور خیمے بھی ان سے نصب نہیں ہو رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گلاس کا پانی لیا اور اس کو نوش فرمایا، اور پھر آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ مطلب یہ زعم اور یہ گمان کر لیا کہ ہم سفر بھی طے کر لیں گے اور روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لفظ ان کے لیے استعمال فرمایا کہ نہیں اولئک هم العصاة، کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا اور یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یقیناً اگر حالت سفر میں ہے یا اسی طریقے سے جیسے کوئی خاتون ہے، اس کے مسائل پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے کہ اگر وہ
دودھ پلانے والی ہے یا وہ حاملہ ہے یا اسی طریقے سے کوئی شیخ فانی ہے، بزرگ ہے اولڈ عمر کا، اور ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا، تو رخصت ہے ان کو، ان کے لیے پھر رخصت، اور ان کو چاہیے کہ وہ رخصت پر عمل کر لے، جان ہے تو جہان ہے۔ بالکل ایسے